بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم کو معلوم ہے کہ ارجن کے قتل کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ میرا ساتھی تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ سرور نے اس پر اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گول مول سا جواب دیا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ لڑکی نے سرور کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ پارکنگ میں ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، سرور نے کہا۔ لڑکی روانگی کے لیے آمادہ ہو گئی۔ ویٹر نے اپنے تجربے کی بنا پر ان کی روانگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بل سمیت قریب ہی موجود تھا۔ سرور اسے فارغ کر کے اٹھ گیا اور وہ دونوں ہوٹل سے نکاس کے راستے کی طرف چل دیے۔ لڑکی نے یکا یک بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ فطری طور پر بہت محتاط معلوم ہوتی تھی۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ سرور محض بیچ کا آدمی تھا، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اس لیے اس سے بات کرنا بے سود تھا۔ میری نگاہیں مسلسل ہوٹل سے آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ روشن اور تاریک دھبوں میں وہ مجھے دور سے ہی نظر آ گئے اور میں نے اس لڑکی کے استقبال کے لیے اپنی انگلی میں موجود سبز رنگ والی انگوٹھی کا رخ ہتھیلی کی طرف گما لیا۔ راگ کم از کم 4 آدمی ہمارے ہاتھ سے یوں نکل گئے تھے کہ ہم انہیں زندہ پکڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے۔ بلیک کیٹس میں سے کسی ایک کو زندہ حالت میں ہمارے ہاتھ آنا چاہیے تھا تاکہ اس کی زبان سے تازہ بھارتی عزائم کے بارے میں کچھ اگلوایا جا سکے۔ وہ دونوں محافظ کے قریب سے گزر کر پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئے اور میری طرف بڑھتے چلے آئے۔ میں نے جان بوجھ کر ایک تاریک حصے کا انتخاب کیا تھا تاکہ آنے والی پہلی نظر میں مجھے نہ پہچان سکے۔ سرور نے اپنے مشاہدے کی بنا پر مجھے یہ بتا دیا تھا کہ شاید وہ لڑکی ماضی کے کسی حوالے سے مجھے نہیں پہچانتی تھی، مگر میں پھر بھی محتاط تھا۔ ہوٹل کی لابی میں وہ پوری طرح مجھے نہیں دیکھ سکی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں میرے بہت قریب آ کر شاید وہ مجھے ڈینی بلکہ مظفر خان کی حیثیت سے پہچان لیتی۔ بلیک کیٹس کا چکر شروع ہونے سے اس وقت تک وہ مسئلہ میرے ذہن سے مسلسل چپکا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کئی فٹ کے محفوظ فاصلے پر رک گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی لہر ابری تھی جو زیادہ کوئی نہیں تھی، اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اوہو، یہ تم ہو؟ تھوڑی دیر پہلے تم ہی فیروز کی نگرانی کر رہے تھے۔ لڑکی کے اس ایک فکرے نے میرے ذہن کے کئی بوجھ ہلکے کر دیے۔ اس نے دہلی میں مجھے مظہر کے روپ میں دیکھا تھا اور نہ مجھے چہرے سے پہچانتی تھی۔ اس نے مجھے پہلی بار اسی وقت دیکھا تھا جب میں اس کے فون بوتھ میں موجود ساتھی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس بارے میں سرور کا مشاہدہ 100% درست تھا۔ دوسری اور اہم ترین بات یہ سامنے آئی تھی کہ اس کے ساتھی نے کراچی میں قیام کے دوران میں فیروز کا فرضی نام اختیار کیا ہوا تھا۔ نام کے ذریعے ہوٹل میں اس کے کمرے کا سراغ لگانا بہت سہل ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ اس سے زیادہ باتیں کرنے کا نہیں تھا۔ میں پہلی فرصت میں اسے بے ہوش کر کے اسٹیشن 4 کی طرف روانہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت گاگ تھی، مجھ سے اتنی دور رکی تھی کہ میں جھپٹ کر اسے اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا تو مجھے ناکامی کا سامنا ہو سکتا تھا۔ میں وہی ہوں، میں نے اس کے ذہن کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک رکھنے کے لیے کہا۔ میں 6 بجے سے ان ہی اطراف میں موجود ہوں کہ کوبرا فیروز کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ کون فیروز؟ لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اسی لمحے مزید پیچھے سرک گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھی کی بات کر رہا ہوں۔ 5 بجے وہ واقعہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اسے وہ جواب دیتے ہوئے میرے ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ لڑکی ہذیانی انداز میں بڑبڑائی۔ آخر میرا شبہ درست نکلا، تم دونوں فراڈ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک اپنے نیفے میں سے ایک پستول نکال کر میرے اوپر تان لیا اور سرور سے بولی، چلو اپنے ساتھی کے برابر میں آ جاؤ، ذرا بھی دیر کی تو میں گولی مار دوں گی۔ میں لڑکی سے غافل نہیں تھا، لیکن مجھے اس سے اتنی پھرتی دکھانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ یکا یک خطرے میں گر گئی تھی۔ پستول نکالنے کے بعد وہ کسی بھی لمحے ہم دونوں پر فائر کر سکتی تھی۔ میں نے تم دونوں کو پرکھنے کے لیے جان بوجھ کر اس کا غلط نام لیا تھا۔ تم کوبرا کے آدمی ہوتے تو مجھ سے پوچھتے کہ میں کس فیروز کی بات کر رہی
ہوں تم دونوں ابھی بہت کچے ہو، میرے پہلے ہی جھٹکے میں ڈھیر ہو گئے۔ وہ زہریلی آواز میں بولتی چلی گئی، اب بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اسے نیچے کر لو، میں نے ہکلاتے ہوئے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی اور فریادی انداز میں اپنا داہنا ہاتھ فضا میں پھیلا دیا۔ یہ چل گیا تو میں مفت میں مارا جاؤں گا۔ میں نے لڑکی کو گھیرنے کے لیے جان بوجھ کر پارکنگ لاٹ کے ایسے حصے کا انتخاب کیا تھا جہاں کسی کی مداخلت کے اندیشے کے بغیر کارروائی پوری کی جا سکے۔ اس وقت وہی ویرانی ہمارے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ پلک جھپکتے میں وہ لڑکی ہم پر پوری بے خوفی سے غالب آ گئی تھی اور دور تک میدان صاف پڑا ہوا تھا۔ لڑکی میری فریاد پر آسودہ انداز میں ہنسی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں اپنا داہنا ہاتھ فضا میں پھیلا کر ایک لمبی کلا بازی کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس نے جس عیاری مکاری اور پھرتی سے چشمے زدن میں ہمیں اپنے نشانے پر لیا تھا، اس کی بنا پر مجھے دل ہی دل میں مان لینا پڑا کہ وہ بہترین تربیت اور تجربے کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ وہ میری اور اس کی پھرتی کا براہ راست مقابلہ تھا۔ اگر مجھے اسے گرانے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسی لمحے مجھے فضا میں اڑتے ہوئے گولی مار دیتی۔ میں نے داہنا ہاتھ گرائے بغیر ایک مرتبہ پھر درمیانی فاصلہ، اپنے قدموں کی قوت اور لڑکی کی پوزیشن کا اندازہ لگایا اور پھر اچھل کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں فضا میں اڑتا ہوا لڑکی پر جا پڑا۔ میرے دونوں جوتے پوری قوت سے اس کے سینے پر پڑے تھے۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ لڑکی کے حلق سے چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ شاید اضطراری چیخ اس کے سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک زوردار ہچکی کے ساتھ کچی زمین پر گر گئی۔ اس کا پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اس کو مار گرانے کے چکر میں خود بھی بے طرح زمین پر گرا تھا۔ اپنی کھوپڑی کو کسی کاری ضرب سے بچانے کے چکر میں میرے ہتھیلیوں پر کنکروں کی خراشیں آئی تھی، مگر میرے پاس ان معمولی باتوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں تیزی سے سنبھل کر پلٹا تو وہ زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ چوٹ کی بے ہوشی تھی جو کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے کا ذرا سا زہر اس کی سراہی دار گردن کی رگوں میں اتار دیا۔ وہ بہت اہم اور فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ کوئی اس طرف آ نکلتا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ سرور میری ہدایت کا انتظار کیے بغیر اپنی گاڑی لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت کی ذرا سی تاخیر کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ گاڑی آتے ہی ہم دونوں نے تیزی سے اس لڑکی کو پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ میں نے اس کے زمین پر پڑے ہوئے شولڈر بیگ کو کھول کر دیکھا تو میری توقع کے مطابق ہوٹل کے کمرے کی چابی اس میں موجود تھی۔ چابی کے ساتھ جھولتے ہوئے سفید پلاسٹک پر ہوٹل کے مونوگرام کے ساتھ کمرے کا نمبر بھی درج تھا۔ چابی اپنی جیب میں ڈال کر میں نے بیگ لڑکی کے اوپر پھینکا اور ہاتھ لہرا کر سرور کو اشارہ کیا۔ گاڑی کا انجن بیدار تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے کپڑے جاڑے اور پھر ہوٹل کی عمارت کی طرف چل پڑا۔ لڑکی کے شولڈر بیگ سے 704 نمبر چابی برآمد ہوئی تھی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے یا ایک ساتھ مقیم تھے۔ کسی کمرے کا رخ کرنے سے پہلے یہ اندازہ ہونا ضروری تھا کہ اندر کی کیا صورتحال تھی۔ لڑکی شروع سے اپنی چابی سمیت کیفے میں موجود تھی، جبکہ مرد فون بوتھ سے ایک کال کرنے کے بعد 7ویں منزل پر واپس چلا گیا تھا۔ کرائن یہ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں اپنی غیر حاضری میں کمرہ غیر مکفل چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ایک کمرے کی ایک ہی چابی گاہکوں کو فراہم کی جاتی تھی۔ اگر وہ ایک کمرے میں اکٹھے رہ رہے ہوتے تو مرد کو کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی۔ لڑکی کے بیگ سے چابی برآمد ہونے کا مفہوم یہ تھا کہ وہ الگ کمرے میں رہ رہی تھی۔ لڑکی بے ہوش ہو کر اسٹیشن 4 کی طرف سدھار چکی تھی۔ اس کا کمرہ خالی ہونا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ کی طرف جاتے ہوئے میں نے راستے سے انٹرکام پر لڑکی کے کمرے کا نمبر ملایا تو دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی۔ کافی دیر تک جواب نہ ملنے پر میں نے فون بند کر دیا۔ میں واپس پہنچا تو سلطان شاہ لابی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی کا قصہ نمٹ گیا، اب اس کا ساتھی رہ گیا ہے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے تفصیلات کے بارے میں کوئی سوال کیے بغیر پوچھا۔ کچھ دیر اور بیٹھو، میں اوپر کا جائزہ لیتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ اس کے بعد سوچیں گے کیا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اوپر جاؤں اور وہ اس دوران میں ادھر سے نکل آئے۔ اسے ہر قیمت پر اور ہر حالت میں ہمارے ہاتھ آنا چاہیے۔ میں نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا، یہ رکھ لو، ضرورت ہوئی تو
میں اس پر تم سے بات کر لوں گا۔ اس سے رخصت ہو کر میں 7ویں منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لڑکی کا کمرہ بدستور مکفل تھا، مجھے اندر داخل ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے تیزی کے ساتھ کمرے کی تلاشی لے ڈالی، مگر وہاں کپڑوں کے چند جوڑوں، ریزگاری اور میک اپ کے ہلکے پھلکے سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے لڑکی کے اصل یا فرضی نام کے بارے میں کچھ پتہ چلتا یا اس کے ماضی کا کوئی سراغ ملتا۔ وہاں مجھے ہوٹل کے دوسرے کمرے کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا جس میں لڑکی کا ساتھی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ عجیب جمود تھا۔ میرا شکار میرے آس پاس کے کسی کمرے میں موجود تھا، مگر میں اس کے نام یا کمرے کے نمبر سے واقف نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محض اس کی پیشانی کے زخم کے سہارے کسی سے اس کے بارے میں کیسے بات کی جائے۔ میں لڑکی کے بے داغ بستر پر بیٹھا سوچتا رہا۔ آخر کار میں نے روم سروس والوں سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کارڈ پر نمبر دیکھ کر روم سروس کو چائے کا آرڈر دے دیا اور آنے والے سے مذاکرے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھیڑ عمر کی ایک ترا دار ویٹرس میرے لیے چائے لے کر آئی تو مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ اس نے فوری طور پر کچھ نہیں کہا، لیکن میز پر چائے کے برتن لگاتے ہوئے مسکرا کر بولی، سر کیا مس سونیا کہیں گئی ہوئی ہیں؟ جمود ٹوٹا تھا۔ ویٹرس نے لڑکی کا مفروضہ نام خود بخود اگل دیا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، وہ اپنے اسی ساتھی کے ہمراہ فارمیسی تک گئی ہے جس کے ماتھے پر زخم کا پرانا نشان ہے۔ ابرار صاحب بسیار گو۔ ویٹرس نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا نام بھی اگل دیا۔ وہ تو برابر والے کمرے میں بیٹھے کچھ کام کر رہے ہیں، ابھی میں نے انہیں سگریٹ کا پیکٹ پہنچایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے کمرے کی داہنی دیوار کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں رہ گئی ہو، ابھی آ جائے گی۔ میں نے اپنا سرسری انداز برقرار رکھا، پھر اس سے فرمائش کی، ذرا میرے لیے چائے بھی بنا دو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، جو اس نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ لے کر اپنے بلاؤز میں اڑس لیا۔ اس کے مزاج سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے 100 روپے کی ٹپ وصول کرنے کے بعد بھی باہر جا کر خاموش نہیں رہے گی، میرے بارے میں اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گی۔ اس کا منہ بند کرنے کے لیے رشوت کے ساتھ کسی قسم کی دھونس بھی بہت ضروری تھی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، کل تمہارے ہوٹل میں ارجن بہت عجیب حالات میں مارا گیا تھا، میں اسی کے قتل کی تفتیش کرنے یہاں آیا ہوں۔ پولیس کی وردی سے ہوٹل میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، اس لیے تم مجھے سادہ کپڑوں میں دیکھ رہی ہو۔ میرا نام انسپیکٹر باجوہ ہے۔ میری زبان سے پولیس کا ذکر سنتے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تو کیا مس سونیا؟ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ سونیا نہیں، ہمیں ابرار پر شبہ ہے، مگر تم یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ اپنی زبان کھولی تو مجرموں کے ساتھ تم بھی گواہی شہادت کے چکر میں رگیدی جاؤ گی۔ تم شریف عورت ہو، اس لیے میں نے یہ بات تمہیں بتا دی ہے۔ مجھے اپنی شفٹ انچارج کو بتانا پڑے گا کہ اس کمرے میں مس سونیا کے بجائے آپ موجود ہیں۔ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کرنا، ورنہ تم خود نتیجے کی ذمہ دار ہوگی۔ میں نے اس پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ تمہاری اس حرکت سے ابرار کو بنک مل سکتی ہے، وہ بھاگ گیا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ انسپیکٹر صاحب، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مگر یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ کسی کمرے میں ہوٹل کے مہمان کے بجائے کوئی اور موجود ہو تو فوراً شفٹ انچارج کو خبر کریں۔ آپ کے چائے کے بل پر بھی مس سونیا کے دستخط ہونے ضروری ہیں، ورنہ بل کلرک اعتراض کرے گا۔ بل کی تم پرواہ نہ کرو، وہ میں نقد ادا کروں گا۔ بس تم اپنی زبان بند رکھو۔ میرے جانے کے بعد تمہیں آزادی ہوگی کہ جس سے جو چاہو کہتی رہو۔ سر، بعد میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ بے بسی سے بولی۔ مجھ پر الزام آئے گا کہ میں نے وقت پر کسی کو اطلاع کیوں نہیں دی۔ ارجن صاحب کے مرنے کے بعد سے ہوٹل کا سارا سٹاف سہما ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بولتے رہنے پر آمادہ تھی۔ اچانک مجھے عصمت کا خیال آ گیا۔ میں نے کہا، کل ارجن مارا گیا اور کل ہی تیسرے فلور کا ایک آدمی اچانک اپنا کمرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہاں کوئی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہم سارے معاملات کی چھان بین کر رہے ہیں۔ 310 نمبر والے کے بارے میں سب چہ مگوئیاں کر رہے ہیں، لیکن دفتر والوں نے سختی سے اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے۔ وہ ارجن صاحب کا پکا دوست تھا، جب بھی یہاں ٹھہرتا تھا۔ ارجن صاحب دن میں کئی بار اس کے کمرے میں جاتے رہتے تھے۔ تم نے اسے
دیکھا تھا؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ ڈیوٹی ٹائم میں ہم اپنے فلور پر رہتے ہیں، کچن اور کیفے میں آتے جاتے ہوئے ایک دو بار اسے دیکھا تھا۔ وہ بول رہی تھی۔ لمبا چوڑا داڑھی مونچھوں والا روبدار آدمی ہے، لمبی ناک طوطے کی چونچ کی طرح آگے سے مڑی ہوئی ہے، آواز بھی اونچی اور گرجدار ہے، دیکھنے میں دلیر آدمی لگتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ چپکے سے کمرہ کیوں چھوڑ گیا۔ اس عورت نے حشمت کی مڑی ہوئی ناک کا ذکر کر کے میرا دل خوش کر دیا تھا۔ اپنی اس پہچان کو سوبراج کس طرح چھپا سکتا تھا؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت تک اول خان کا کوئی آدمی حشمت کے خد و خال کی اس نمایاں ترین خوبی یا خامی کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے 100 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، 100 روپے میں نے بے خبری میں لے لیے تھے، پولیس والوں سے ٹپ لینا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ رکھ لو، تم ضرورت مند معلوم ہوتی ہو، وردی کے بغیر میں تمہاری طرح کا عام آدمی ہوں۔ اس نے دوسرا نوٹ بھی بلاؤز میں رکھ لیا اور بولی، میرا نام نرگس ہے، کوئی ضرورت ہو تو روم سروس کا نمبر ملا کر مجھے نام سے بلا لیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ بہت معمولی سی ویٹریس تھی، لیکن اس نے ذرا سی دیر میں میری کئی مشکلات آسان کر دی تھی۔ اس نے برابر کے کمرے میں سونیا کے ساتھی کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع دے کر میرے ذہن میں ایک ہلچل سی برپا کر دی تھی۔ میں تذبذب میں پڑ گیا تھا کہ اسے کمرے سے باہر نکال کر زیر کروں یا پھر بے خبری کے عالم میں اسے کمرے میں ہی دبوچ لوں۔ دونوں صورتوں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصانات تھے۔ میں چائے نوشی کے دوران میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا رہا۔ چائے ختم ہونے تک میں اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل طے کر چکا تھا۔ میں سونیا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے دائیں طرف والے کمرے کا نمبر 706 تھا۔ سامنے والی قطار طاق نمبروں والے کمروں پر مشتمل تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر باہر نکل کر ابرار کے کمرے کے نمبر کی تصدیق کی اور دوبارہ سونیا کے کمرے میں آ کر فون پر براہ راست لائن ملا کر اپنا موبائل فون نمبر ملایا۔ سلطان شاہ نے جواب دینے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ بدستور لابی میں بیٹھا ہوا تھا، مطلوب چہرہ ہنوز اسے نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے اطمینان سے ابرار والے کمرے میں آنے کی ہدایت کی اور اٹھ گیا۔ اپنی داہنی جیب میں موجود بھیم گن کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر کے میں باہر نکلا۔ سونیا کی چابی میں نے اندر ہی چھوڑ دی تھی کیونکہ میرا دوبارہ اس کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہاں جو کچھ بھی تھا لاوارث پڑا رہنا تھا۔ سونیا کا کمرہ بند کر کے میں نے چند قدم آگے ابرار کے دروازے پر دستک دی۔ میں جان بوجھ کر ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا کہ ذرا سا دروازہ کھلتے ہی وہ میری شکل نہ دیکھ سکے۔ میرے حساس کانوں نے اندر کے نرم قالین پر قدموں کی دھمک محسوس کی۔ دروازے کا لیور گھوما اور پھر محتاط انداز میں دروازے میں جھرری پیدا ہوتی چلی گئی۔ پیشانی پر زخم کے نشان والا چہرہ سامنے آتے ہی بیک وقت دو واقعات رونما ہوئے۔ ابرار کے فرضی نام سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا وہ خبیث شخص یقینی طور پر مجھے دہلی میں مظہر کے روپ میں دیکھ چکا تھا۔ میرے چہرے پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے بوکھلا کر تیزی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت میں دروازے میں اپنا جوتا اڑا چکا تھا۔ میرا داہنا ہاتھ زور آزمائی کے لیے جیب سے باہر آ چکا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ سن آف اے بچ، اندر وہ ہانپتی ہوئی اور خوفزدہ آواز میں انگریزی میں گالیاں بکتے ہوئے دروازہ بند کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا تھا۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے دروازے پر اس کے دباؤ کا اندازہ لگایا اور پھر ایک جھٹکے سے پاٹ کو پوری طاقت سے اندر دھکیل دیا۔ ابرار اس جھٹکے کو نہیں روک سکا۔ دروازے میں جگہ پیدا ہوتے ہی میں پھنس کر اندر گھس گیا۔ وہ اپنی ناکامی کا احساس ہوتے ہی بہت تیزی سے واپس پلٹا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ میرے اوپر کوئی ہتھیار اٹھا لے گا۔ میں نے کوہنی مار کر اپنے عقب میں کھلا ہوا دروازہ بند کیا اور اپنی جیب سے بھیم گن نکال کر اس پر تان لی۔ سامنا ہو جانے کے بعد میں اسے ذرا سی بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انگوٹھیاں گھمانے اور استعمال کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے پیچھے سے اس پر جست لگائی اور اس کی داہنی کنپٹی پر بھیم گن کے آہنی دستے کی شدید ضرب لگا کر اسے اپنی گرفت میں دبوچے۔ قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ میرے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس پر دوسرا وار کرنے کے لیے میں نے اس کے بدن کے نیچے دبا ہوا اپنا بایاں ہاتھ نکالنے
نکالنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ وہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے اتنی تیزی سے زیر کر لیا تھا۔ طویل ذہنی مشق اور کوششوں کے بعد وہ 2 بلیک کیٹس کی زندہ گرفتاری ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ میرے ذہن پر یہ فکر سوار ہو گئی کہ اسے ہوٹل کے بند کمرے سے کیسے نکالا جائے۔ میں اپنے طور پر کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام میں اول خان کی مدد ضروری تھی۔ میں اس مخمصے سے دو چار تھا کہ سلطان شاہ آ گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ اوندے اور بے حس پڑے ہوئے شکار پر گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ ابھی تو تم اوپر آئے تھے اور تم نے آتے ہی اسے مار بھی لیا۔ مجھے اس فلور پر آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون لے کر کہا، میں نے لڑکی کے کمرے میں بھی خاصا وقت گزارا ہے۔ میں فون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تم نے ابھی مجھے فون کیا تھا۔ اس نے اپنی بات کی توثیق کی۔ امید تو نہیں کہ کچھ مل سکے گا، لیکن تم جلدی سے کمرے کی تلاشی لے ڈالو۔ ابرار کی جیبیں بھی دیکھ لینا۔ اتنی دیر میں اول خان سے بات کیے لیتا ہوں۔ ابرار، سلطان شاہ نے چونک کر حیرت سے کہا، تو کیا یہ کوئی مقامی مسلمان ہے؟ جب تک اس کا اصل نام کا علم نہیں ہو جاتا ہم اسے اسی نام سے پکارنے پر مجبور ہیں جو ہوٹل میں لکھا ہوا ہے۔ سلطان شاہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے موبائل فون پر اول خان کا وہ نمبر ملا لیا جس سے CSD منسلک نہیں تھی۔ مجھے توقع تھی کہ ایک بلیک کیٹ کی اسٹیشن 4 پر آمد کی خبر ملنے کے بعد وہ اپنا دفتر نہیں چھوڑ سکے گا۔ میری وہ خوش فہمی درست ثابت ہوئی۔ کال اول خان نے خود وصول کی تھی۔ تمہارا تحفہ کہاں ہے؟ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، اس نے میری آواز سن کر کہا۔ اور تم نے CSD والی لائن پر فون کیوں نہیں کیا؟ میں موبائل سے بات کر رہا ہوں۔ لڑکی کو سرور لے گیا ہے، وہ راستے میں ہوگا۔ یہاں 706 نمبر میں دوسرا مرغا تیار ہے۔ کمال ہے، جن کا اتنا شور اور شہرہ تھا تم نے ان دونوں کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ حیرت سے اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی۔ یہ خاموشی سے مار کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے باہر کیسے نکالوں۔ یہ اور بھی حیرت کی بات ہے کہ اس نے کوئی اودم نہیں مچایا۔ وہ ذرا سی بھی چیخو پکار کرتا تو وہاں ایک تماشا بن جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چیخو پکار اسے لیے ڈوبے گی۔ آواز نکلتے ہی میں اس کے دل یا دماغ پر بیم گن فائر کر دیتا۔ تم ان فضول باتوں کو چھوڑو، مجھے میری پریشانی کا کوئی حل بتاؤ۔ کوئی حل نہیں ہے تو میں اسے مار کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں اس موذی کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ باتیں کرتے ہوئے بھی میرا ذہن کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی، پھر قدرے توقف کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ایسا کرو کہ تم اسے بے ہوش کر کے وہیں پر ڈال دو۔ میں یہاں سے 2 میل نرسوں کے ساتھ ایمبولینس بھجواتا ہوں، وہ خاموشی سے اسے نکال لائیں گے۔ وہ سہل ترین ترکیب تھی۔ نہ جانے میرا ذہن اس طرف کیوں مبذول نہیں ہوا تھا۔ بس تم جلدی سے ایمبولینس بھیج دو اور گھر نکل جاؤ۔ رات بھر اسٹیشن 4 پر رہ کر دونوں قیدیوں کے دماغ ٹھکانے پر آ جائیں گے تو صبح ان سے بات کریں گے۔ میں تو ابھی ان کی گوشمالی کا ارادہ کر رہا تھا۔ ان دونوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ کہو کہ انہیں بہت کچھ معلوم ہے، وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس کا انحصار خود ان کے رویے پر ہے۔ فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اول خان نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جلد از جلد ایمبولینس بھجوانے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے ہوٹل میں اپنا بیشتر وقت بیکار رہ کر یا انتظار کرتے ہوئے گزارا تھا۔ صحیح معنوں میں کام کرنے کا موقع صرف پچھلے 1 گھنٹے میں ملا تھا، جس کے نتیجے میں میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی، ورنہ طبیعت پر تھکن کا احساس غالب تھا۔ میں اپنی مصروفیات سے نمٹ کر جلد از جلد گھر واپس جانے کا خواہش مند تھا۔ سلطان شاہ کمرے کی تلاشی سے فارغ ہو چکا تھا۔ سونیا کی طرح ابرار کے کمرے سے بھی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ شاید وہ لوگ دشمن ملک میں اپنے ساتھ کوئی شناخت رکھنے کے عادی نہیں تھے۔ عادی یہ ہے کہ دونوں کمروں سے ان کی کوئی سفری دستاویز تک نہیں ملی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ ملی ہوئی سینکڑوں میل لمبی سرحد کے کسی مقام سے خفیہ طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور پھر انہوں نے میرے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے کراچی میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں نے سلطان شاہ کے ساتھ مل کر ابرار
ابرار کو قالین سے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ ہمیں ناگواری کے عالم میں اس کے باقاعدہ ہاتھ پیر سیدھے کرنے پڑے، اسے ایک بے جان لاش کی طرح سیدھا کر کے سلطان شاہ نے اس کے پیروں پر سفید چادر میں ملفوف کمبل ڈال دیا۔ مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، سب کچھ تم نے تنہا کر ڈالا۔ فرصت پا کر سلطان شاہ نے شکوہ کیا، یہ نہ سوچو تمہارے آنے سے مجھے بہت مدد ملی ہے، تم نے ہوٹل سے نکلنے والے راستے کی نگرانی سنبھال لی تھی، اسی لیے میں یکسو ہو کر ان لوگوں کے خلاف کام کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ تم نہ ہوتے تو مجھے ہر آن یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ ہماری بے خبری میں فرار نہ ہو جائیں۔ یہ منصوبہ صرف تمہاری موجودگی کی وجہ سے روبے کار آیا ہے۔ وہ ہنس پڑا، تم میرا دل رکھنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہو؟ سرور پہلے سے تمہارے ساتھ موجود تھا، تم نے اس سے اہم کام لیا ہے، چاہتے تو میں بھی لڑکی کو گھیر سکتا تھا۔ تم نے سونیا کو نہیں دیکھا تھا، میں اپنی شناخت کے ڈر سے اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ سرور اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی تھا۔ خیر، اب صبح میں ابرار کی خبر لے کر اس کا اصل نام اگلواؤں گا۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے کہا، یہ ماننے والی بات ہے، ویرا کے لیے سونیا حاضر ہو گئی، وہ بھی خوش ہو جائے گی، پھر تو تمہیں غزالہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ اس نے برجستہ کہا، میری بیوی صابر و شاکر ہے، وہ ویرا کے ساتھ مل جل کر اپنا دل خوش کر لے گی۔ وقت گزاری کے لیے سلطان شاہ سے گپ شپ کرتے ہوئے میں اپنے دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ دونوں بلیک کیٹس کا فتنہ رات ڈلنے سے پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اگر انہیں مزید وقت مل جاتا تو آنے والی صبح کے اخباروں میں میرے خلاف چھپنے والے اشتہار دیکھ کر وہ کسی نہ کسی طرح امریکی ایجنٹوں کو میرے گھر کے پتے سے آگاہ کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں ہم سب کے لیے ناقابل تصور مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں، بلکہ شاید ہمیں ہنگامی طور پر اپنا گھر ہی چھوڑنا پڑ جاتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔